آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بغیر نماز جنازہ کے کیوں دفن کر دیا گیا؟ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی خدیجہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ تعالی نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور انہیں میرا بھی سلام کہہ دینا، پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دینا کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی آزمائش۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی وہ پہلی ہستی ہے کہ جنہیں جنت میں محل کی خوشخبری سنائی گئی اور خود اللہ تعالی نے انہیں سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ ہی کو ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ سخت آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، اسلام کے لیے ہر ایک تکلیف کو برداشت کرنا، رنج و غم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، یہ ان کی وہ صفات ہے جو انہیں دیگر ام المومنین سے ممتاز کر دیتی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ آپ کا نسب اپنے والد خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں کے بعد ملتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر آپ کی امی نے آپ کو پالا پوسا، لیکن اتفاق یہ کہ آپ کی امی بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کا تجارتی کام سنبھالا اور پھر ایسی مہارت سے تجارت کی کہ پورے مکے میں آپ سے زیادہ مالدار عورت کوئی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت میری بیوی خدیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، کہ جس میں حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے بڑے مالداروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے 8000 اونٹ موجود تھے۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان شام اور یمن جیسے بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اس تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت نفع ہوتا۔ آپ کا کردار اتنا صاف تھا کہ مکہ والے آپ کے کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ پھر جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت ایماندار اور محنتی ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر تجارتی قافلوں کی دیکھ بھال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا اور کئی بار اپنا تجارتی سامان دے کر باہر ملک بھی بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری و سچائی سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے زبردست مدد ملی۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حیات رہی، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو لوگوں کی زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائی، وہ تاریخ میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ ہی کی تعریف کیا کرتے ہیں، تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ آپ تو ہر وقت خدیجہ ہی کو یاد کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دی ہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خدیجہ تو ایسی تھی کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور اس نے تب میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات پر ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی بیوی کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا؟ تو آئیے آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا گیا۔ تو دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد تقریباً 25 سال تک باحیات رہیں، اور پھر ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ میت کو ایسے ہی بغیر نماز جنازہ کے قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلے کہ اس وقت نماز جنازہ تو دور بلکہ 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزہ بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور مصیبت آ چکی تھی، وہ یہ کہ آپ کے سب سے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی بھی ابھی 1 ہفتے پہلے ہی وفات ہوئی تھی۔ پھر اس کے 1 ہفتے کے بعد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اور وہ بھی آپ سے جدا ہو کر اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ اب آپ کا دنیا میں کوئی ایسا سہارا نہ بچا تھا کہ جسے آپ اپنے غم سنا سکے۔ صرف 4 بیٹیاں ہی تھی۔ چچا ابو طالب اور بیوی خدیجہ کی وفات کا غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا پڑا کہ آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ اسی لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، یعنی غم کا سال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، سب سے ہمدرد بیوی کو آنسوؤں کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی کوئی بکریہ ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہری حیات میں رہے تب تک اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کر کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سچے واقعات سننے کے طفیل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی عورتوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پاک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، واقعہ کیسا لگا پیارا سا کمنٹ کر ہمیں بتائے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ خدا حافظ۔